اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ پریشان سوچے دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے جو اونچی اڑان بھی دے سکتے اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے، کیسے کرنے، کس طرح کرنے، کیوں کرنے اور کس کے لیے کرنے، چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائے، عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کے عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دے، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کرے، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔
پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے، تو جواب آیا کہ جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا کہ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ ذہنی سکون۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ مہمان کے آ جانے پر اپنا دل تنگ نہ کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کرے اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیال رکھنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ برداشت تو بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو نصیب سے زیادہ اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں، یقین مانے ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔
دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ تصویریں بولتی ہے کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے، بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہو۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لے، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتے ہیں تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ کھانے پینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ راضی ہوتا ہے بندہ جب کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ سوشل میڈیا کے فلٹر شدہ خوبصورت چہرے اور جھوٹی ہمدردی کرنے والوں سے متاثر ہو کر اپنے گھر کا ماحول خراب مت کرے۔ جو آپ کے نکاح میں ہے وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہو تو انہیں بنا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔